حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام عربوں کے جد اعلیٰ تھے اور ان کی والدہ حضرت حاجرہ علیہ السلام اصل نسل سے مصری تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ حضرت سارہ علیہ السلام کے ساتھ عراق سے فلسطین اور فلسطین سے مصر تشریف لے گئے۔ مصر کے بادشاہ نے ان کی خدمت میں حضرت حاجرہ علیہ السلام کو پیش کیا اور ان کے بدن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت سارہ نے جب یہ دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے اور حضرت حاجرہ کے درمیان مساوات برتتے ہیں تو ناراض ہو گئیں اور قسم کھا لی کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کے ساتھ نہیں رہیں گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ اور ان کے صاحبزادے کو لے کر جزیرۃ العرب میں تشریف لے گئے اور انہیں اس جگہ اتارا جہاں آج کل مکہ آباد ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے قبیلہ جرہم کی ایک دوشیزہ سے شادی کی جس سے 12 لڑکے پیدا ہوئے اور یہی عرب مستعربہ کے جد الاجداد ہیں۔ چنانچہ یہ عرب اپنے ننھیالی رشتہ داروں بنو جرہم کی طرف سے نسبتاً ان عربوں سے تعلق رکھتے ہیں جو یورپ بن قحطان کی اولاد تھے اور ان کے جد اعلیٰ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ننھیال مصر کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے مصر تشریف لے گئے اور وہاں سے حضرت حاجرہ علیہ السلام کو لے کر جزیرۃ العرب آئے۔ اس طرح ان دونوں نسلوں میں حضرت مسیح علیہ السلام کی پیدائش سے 2100 برس پہلے نسبی تعلق پیدا ہو گیا اور اس نئے رشتے نے اس تجارتی رشتے میں جو ان دونوں قوموں کے درمیان مدت مرید سے قائم تھا ایک اور اضافہ کر دیا۔ پھر اس نسبی رشتے کے 200 برس بعد ان دونوں قوموں کے درمیان ایک سیاسی رشتے نے جنم لیا جس نے تاریخ پر اپنا ایک مستقل اثر چھوڑا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ مصر کے ملوک رعا یعنی گڈڑیوں کا جو شاہی خاندان تھا، حکوس اصلاً عرب تھے جو ترک وطن کر کے پہلے فلسطین میں آباد ہوئے، اس کے بعد مصر کا رخ کیا اور وہاں لڑ بھڑ کے اپنی حکومت کی بنیاد ڈالی جو 20ویں صدی قبل مسیح کے اوائل سے شروع ہو کر 15ویں صدی قبل مسیح کے اواخر تک مسلسل 500 برس قائم اور اس تمام مدت میں پوری وادی نیل پر محیط رہی۔ اس کے بعد مصریوں نے ان لوگوں کو نکال دیا۔ جب یہ مصر سے نکلے ہیں تو ان کی تعداد 40 لاکھ کے لگ بھگ تھی۔ بعض مورخین کہتے ہیں کہ یہ حکوس بنی اسرائیل ہی تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ انہی کے عہد حکومت میں پیش آیا تھا۔ مصر و عرب کے یہ تجارتی، سیاسی اور نسبی تعلقات یوں ہی چلتے رہے، کبھی کمزور پڑ جاتے، کبھی قوت پکڑ لیتے۔ رومیوں کے مصر پر قبضہ کر لینے کے بعد کچھ دن کے لیے ان میں ذوف پیدا ہوا، لیکن بعد کو یہ پھر اپنی سابقہ رفتار پر آ گئے، جس کی وجہ یہ تھی کہ عرب گرمیوں کے موسم میں شام کے سفر پر جایا کرتے تھے۔ ان میں سے کچھ لوگ ایلا یعنی عقبہ کے قریب قافلوں کے اس رستے پر ہو لیتے جو سیدھا مصر کو پہنچتا تھا۔ اکثر عربوں کا شام آنا جانا رہتا تھا۔ جب وہ شام پہنچتے اور اپنی تجارتی ضروریات سے فارغ ہو جاتے تو وہاں سے مصر چلے جاتے، جیسا کہ جاہلیت اور اسلام میں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول تھا۔ مصر اور عرب کے تعلقات میں بحری راستہ بھی قافلوں کے راستے سے کچھ کم اہمیت نہ رکھتا تھا۔ مصری ملاحوں کے جہاز جدہ اور عرب کی دوسری بندرگاہوں پر لنگر انداز ہوتے تھے جہاں وہ تجارتی اشیاء کا تبادلہ کرتے اور ملاح اپنے کھانے پینے کی ضروری چیزیں خریدتے تھے۔ انہی تعلقات کی بنا پر بعض مصری عرب میں آ کر آباد ہو جاتے تھے، جس طرح بعض عرب گرمیوں کے تجارتی سفر پر جاتے اور مصر پہنچ کر اس کے ریگستانوں میں قیام کر لیتے تھے۔ سیرت کی کتابوں میں ہے کہ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چند سال پہلے ایک دفعہ مکہ میں سیلاب آیا جس سے کعبے کی دیواریں منہدم ہو گئیں۔ اس سیلاب میں ایک رومی تاجر بقوم کا جہاز جو مصر سے آ رہا تھا ٹوٹ گیا اور سمندر کی موجوں نے اسے ساحل پر پھینک دیا۔ مکے والوں نے کعبے کی بنیادیں بھرنے کے لیے اس جہاز کی لکڑی خرید لی اور ایک قبطی نجار سے جو مکے میں مقیم تھا اس کام میں تعاون چاہا۔ اس قبطی نے مکے والوں کے لیے کام کرنے اور باقوم کا ہاتھ بٹانے کی حامی بھر لی۔ مصر کا صرف ایک یہی قبطی نہ تھا جو بلد حرام میں رہتا تھا، بلکہ اور بھی بہت سے مصری وہاں آباد تھے۔ ان تعلقات کی وجہ سے عربوں کو مصر کے متعلق بہت سی باتیں معلوم تھیں اور قرآن مجید نے بھی اکثر موقعوں پر اس ملک کا ذکر کر کے ان کی معلومات میں اضافہ کر دیا تھا۔ انہیں اپنے بھائی بندوں کی زبانی جو بسلسلہ تجارت مصر آتے جاتے رہتے تھے، مصر کے عظیم دریا، زرخیز زمین، سرسبز کھیتوں اور کثیر پیداوار کا حال پہلے ہی سے معلوم تھا۔ لیکن جب قرآن نے حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات بیان کیے
تو ان سنی سنائی باتوں کی تصدیق کے علاوہ بہت سی نئی چیزیں بھی ان کے علم میں آ گئیں۔ اللہ تعالیٰ فرعون اور اس کی قوم کی غرقابی کا ذکر کرنے کے بعد سورہ دخان میں فرماتا ہے کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت كانوا فيها فاكهين۔ ترجمہ: یہ لوگ کتنے باغ اور چشمے اور کھیت اور عمدہ مکانات اور آرام کے سامان جن میں مزے اڑاتے تھے چھوڑ مرے۔ پھر سورہ زخرف میں فرماتا ہے وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ ترجمہ: اور فرعون نے اپنے لوگوں میں یہ منادی کرائی لوگو کیا مصر کا بادشاہ میں نہیں ہوں اور یہ نہریں میرے محل کے نیچے بہہ رہی ہیں، کیا تم کو سوجتا نہیں؟ اس کے بعد سورہ بقرہ میں ارشاد ہوتا ہے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ ترجمہ: اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم سے تو ایک کھانے پر ہرگز صبر نہ ہوگا تو آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ زمین کی اگائی ہوئی چیزیں ہمارے لیے نکالے، کچھ ساگ اور ککڑی اور گیہوں اور مسور اور پیاز۔ فرمایا کیا ادنا چیز کو بہتر کے بدلے مانگتے ہو؟ اچھا مصر یا کسی شہر میں اترو، وہاں تمہیں ملے گا جو تم نے مانگا۔ اور ان پر مقرر کر دی گئی خواری اور ناداری اور خدا کے غضب میں لوٹے۔ یہ بدلہ تھا اس کا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے اور انبیاء کو ناحق شہید کرتے۔ یہ بدلہ تھا ان کی نافرمانیوں اور حد سے بڑھنے کا۔ دوسری جگہ قرآن نے مصر کے محلوں اور اس کے آثار کا ذکر اور مصر کی تاریخ اور مصریوں کے عقائد و عبادات کی طرف اشارے کیے ہیں۔ یہ اور مصر سے متعلق اسی قسم کی دوسری آیات حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے پیغمبروں کے حالات کے ضمن میں نازل کی گئیں، جن سے مسلمانوں کے ذہن میں مصر کے طبعی جغرافیہ کی ایک تصویر کھنچ گئی اور عہد عتیق سے لے کر اس وقت تک مصری تاریخ ان کی نگاہوں کے سامنے آ گئی۔ قرآن نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ دہرایا اور مسلمانوں کے حافظے میں ابن عمران کی زندگی کے تمام واقعات تازہ ہو گئے۔ فرعون نے اپنے پریشان خوابوں کی تعبیر دینے والوں کی ہدایت کے مطابق تمام ملک میں فرمان جاری کر دیا کہ جس گھر میں لڑکا پیدا ہوا قتل کر دیا جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی والدہ نے اپنے شیرخوار جگر گوشے کو دریائے نیل میں بہا دیا۔ فرعون کے گھر والوں کی نظر پڑی تو بچے کو دریا سے نکال لیا اور پالنے پوسنے لگے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے تو بنی اسرائیل کے ایک شخص کی حمایت کرتے ہوئے ایک مصری کو مکہ مار کر ہلاک کر دیا۔ مصریوں کے خوف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین چلے گئے اور وہاں کے سردار کی بیٹی سے شادی کر لی۔ 10 برس اس سردار کی خدمت کرنے کے بعد طور کی راہ مصر روانہ ہوئے۔ وادی ایمن میں ان کے رب نے انہیں پکارا اور رسالت تفویض فرما دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام فرعون کے پاس پہنچے اور اسے اللہ کی طرف بلایا۔ فرعون کی رگے غرور پھڑکی اور اس نے اپنی قوم سے کہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا پروردگار ہوں۔ پھر اپنے وزیر سے کہنے لگا، جو کہ سورۃ المؤمن کی 36ویں اور 37ویں آیت ہے،
وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى آله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب۔ ترجمہ، اور فرعون نے کہا اے حامان میرے لیے اونچا محل بنا، شاید میں راستوں تک پہنچ جاؤں، آسمان کے راستوں تک، تو موسیٰ کے خدا کو جھانک کر دیکھوں، اور بے شک میرے گمان میں تو وہ چھوٹا ہے۔ اور یوں ہی فرعون کی نگاہ میں اس کا برا کام خوبصورت بنایا گیا اور وہ راستے سے روکا گیا، اور فرعون کا داؤ ہلاکت میں ہی تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے معجزات دکھائے، جن کے جواب میں فرعون نے جادوگروں کو طلب کیا، لیکن جادوگروں نے جب یہ دیکھا کہ عصائے موسوی ان کے تمام ساحرانہ کمالات کو نگل گیا، تو وہ سب کے سب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، اور ان کی دیکھا دیکھی بنی اسرائیل بھی ساتھ ہو گئے۔ فرعون نے محسوس کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے متبعین اس کی سلطنت میں فساد برپا کریں گے، اس لیے وہ ان کی جان کے درپے ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر ارض معاد کی طرف چلے۔ فرعون نے ان کا تعاقب کیا، لیکن اللہ نے اس کے لشکر سمیت اسے دریا میں غرق کر دیا، اور وہ باغ، چشمے، کھیت، عمدہ مکانات اور عیش و راحت کے سامان چھوڑ کر، جن میں وہ اور اس کے ہم قوم مزے اڑاتے تھے، ہلاک ہو گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے نے عربوں کو مصر کی وہ نعمت و ثروت یاد دلائی جس کا بیشتر حصہ غیر ملکی حکام ہڑپ کر جاتے تھے۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا، اور اس کی بیوی نے انہیں بڑی تکریم اور عزت کے ساتھ رکھا، غالباً اس لیے کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ملک کے لیے مفید سمجھ رہی تھی، یا شاید اس لیے کہ آگے چل کر انہیں اپنا بیٹا قرار دلانا چاہتی تھی۔ لیکن جب حضرت یوسف علیہ السلام جوان ہوئے اور شباب نے ان کے حسن میں نکھار پیدا کیا، تو عزیز مصر کی بیوی خود ان کی محبت میں گرفتار ہو گئی۔ سورہ یوسف کی آیت 30 تا 32 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، اور شہر میں عورتوں نے کہنا شروع کیا کہ عزیز کی بیوی اپنے غلام کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتی ہے، اور اس کی محبت اس کے دل میں گھر کر گئی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ صریح گمراہی میں ہے۔ جب اس نے ان عورتوں کی چال سنی تو ان کو بلوا بھیجا اور ان کے لیے کھانا تیار کیا، اور ہر ایک کو چھری دی اور یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ان کے سامنے باہر آؤ۔ جب عورتوں نے ان کو دیکھا، اسے بہت بڑا سمجھا اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے، اور بے اختیار بول اٹھیں کہ سبحان اللہ، یہ آدمی نہیں، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ تب عزیز کی عورت نے یہ کہا، یہ وہی ہے جس کے بارے میں تم مجھے طعنے دیتی تھی، اور بے شک میں نے اس کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا، مگر یہ بچا رہا، اور اگر یہ وہ کام نہ کرے گا جو میں اسے کہتی ہوں تو قید کر دیا جائے گا اور ذلیل ہوگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے انکار پر قائم رہے اور قید کر دیے گئے۔ جن عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، انہیں عزیز کی بیوی کے اس فعل میں کوئی ایسی بات نظر نہیں آئی جس پر اسے ملامت کی جا سکتی۔ حضرت یوسف علیہ السلام چند برس قید خانے میں رہے، اور وہاں سے اس وقت نکلے جب بادشاہ کے اس خواب کی تعبیر بیان کی، جس میں اس نے دیکھا تھا کہ 7 موٹی گایوں کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 خوشے سبز ہیں اور 7 خشک، اور کہا، جو کہ سورہ یوسف کی آیت 47 تا 49 میں ہے، جس کا مفہوم ہے کہ تم لوگ 7 سال تک متواتر کھیتی کرتے رہو گے، تو جو غلہ کاٹو تھوڑے سے غلے کے سوا جو کھانے میں آئے اسے خوشوں میں ہی رہنے دو۔ پھر اس کے بعد 7 سال سخت آئیں گے کہ جو غلہ تم نے جمع کر رکھا ہوگا سب کھا لو گے، صرف وہی تھوڑا سا رہ جائے گا جو تم با احتیاط رکھ چھوڑو گے۔ پھر اس کے بعد 1 سال آئے گا جس میں لوگوں کی فریاد سنی جائے گی، اور اس میں وہ انگور بھی نچوڑیں گے۔ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے خزانوں کا امین بنا دیا، اور انہوں نے اتنی خوبی سے انتظام کیا کہ ملک میں پھر اسی سرسبزی و شادابی اور رونق و آسودگی کا دور دورہ ہو گیا۔ زمین پیداوار کے خزانے اگلنے لگی، اور ساگ، ککڑی، گیہوں، مسور اور پیاز جو اللہ نے چاہا ان میں پیدا ہونے لگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یہ قصے مصر کے طبعی حالات اور اس کی مرفع الحالی کے ایسے مرقع ہیں جن میں مصریوں کے عقائد و عبادات، ان کے اخلاق و عادات
ان کی تاریخ اور ان کے ابتدائی طرز حکومت کے نقوش جھلکیاں مارتے ہیں۔ مصر کے حالات پر قرآن کریم نے جو روشنی ڈالی ہے، اس کے بعض حصوں کا خلاصہ ہم پیش کر آئے ہیں۔ فطری بات تھی کہ صدر اول کے مسلمان مصر کے متعلق قرآن کے فرمودات کا تتبع کرتے، اور یہ تتبع ان کے حافظے میں مصر کی تمام معلومات تازہ کر دیتا۔ پھر یہود و نصارہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے پیغمبروں کے مقابلے میں باہم لڑتے جھگڑتے اور ان کے متعلق جو کچھ قرآن میں آیا ہے اس پر مسلمانوں سے بحث و تکرار کرتے رہتے تھے، جس سے ایک طرف تو مسلمانوں کے علم میں اضافہ ہوتا تھا اور دوسری طرف مصر پر ان کی نظر اور وسیع اور گہری ہوتی چلی جاتی تھی۔ مصر کے متعلق مسلمانوں کی معلومات صرف ابتدائی زمانے تک ہی محدود نہ تھیں، بلکہ وہ اپنے زمانے کے مصر کو اس کی قدیم تاریخ کے مقابلے میں کہیں زیادہ جانتے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ایران و روم کے معاملات سے عربوں کو بطور خاص دلچسپی تھی، یہاں تک کہ وہ دو گروہوں میں منقسم ہو گئے تھے۔ ایک گروہ ایران کا طرفدار تھا اور دوسرے گروہ کی ہمدردیاں روم کے ساتھ تھیں۔ 7ویں صدی عیسوی کے نصف آخر میں جب ایران نے روم پر غالب آ کر مصر و شام فتح کیے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہو چکے تھے۔ آپ کے دشمن ایرانیوں کے دوست تھے اور کہتے تھے کہ رومیوں نے شکست اس لیے کھائی ہے کہ وہ بھی مسلمانوں کی طرح اہل کتاب ہیں۔ مسلمان پہلے ہی روم کے طرفدار تھے، لیکن ان کی طرفداری میں اس وقت اور بھی شدت پیدا ہو گئی جب اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نازل ہوا، غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فی بضع سنین۔ ترجمہ: رومی مغلوب ہو گئے ہیں زمین کے قریب ترین حصے شام میں، اور وہ مغلوب ہونے کے بعد چند برس میں غالب آ جائیں گے۔ فریقین ان دونوں عظیم الشان سلطنتوں کے حالات کا مطالعہ کرتے رہے، ان کی باہمی معرکہ آرائیوں کی خبریں سنتے اور ان خبروں پر آپس میں لڑتے جھگڑتے رہے۔ مصر میں ایرانیوں اور رومیوں کی جنگ بہت دنوں تک جاری رہی۔ ایرانیوں نے 616 عیسوی میں مصر پر چڑھائی کی تھی، جہاں وہ 9 برس تک قابض رہے، لیکن اس کے بعد ہرقل نے انہیں مصر و شام سے نکال دیا۔ اس تمام مدت میں مسلمانوں کی نگاہیں انہی علاقوں پر لگی رہیں۔ انہیں یقین تھا، جیسا کہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی فرمایا ہے، رومی ایک نہ ایک دن ایرانیوں پر ضرور غالب آئیں گے۔ جس وقت اللہ کی بات پوری ہوئی اور ایرانی اپنے ملک میں دھکیل دیے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ ہجرت فرما چکے تھے اور مسلمانوں کے فوجی دستے مدینہ کے گرد و نواح میں بھیجے جا رہے تھے۔ اس کے بعد جب حالات درست ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسرا، قیصر، ہیرا اور غسان کے بادشاہوں، جزیرہ نما عرب کے جنوبی فرمانرواؤں اور حاکم مصر کے پاس اپنے ایلچی بھیجے اور ان سب کو اسلام کی دعوت دی۔ یہ امر قابل لحاظ ہے کہ حاکم مصر مقوقس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکتوب مبارک کے جواب میں جو کچھ کہا وہ تمام مملوک و امراء کے جواب سے بہتر اور دوستانہ تھا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایلچی حضرت حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ کے ہاتھ خط بھیجا کہ میرے عقیدے میں بھی ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے، مگر میرا خیال تھا کہ وہ شام میں ظاہر ہوگا، اور لکھا اس نے ایک ایلچی کے ساتھ عزت و اکرام کا سلوک کیا ہے اور ان کے ہمراہ 2 نوجوان لڑکیاں، ایک سفید رنگ کا خچر، ایک گدھا، کچھ مال اور مصری مصنوعات نذرانے کے طور پر بھیجی ہیں۔ ابن عبد الحکم نے مصر کی فتوحات اور حالات میں حضرت حاتب رضی اللہ عنہ کی اس سفارت کا ذکر کیا ہے اور اس مکتوب نبوی کی عبارت جو حضرت حاتب رضی اللہ عنہ حاکم مصر کے پاس لے کر گئے تھے یہ درج کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے عظیم القبط مقوقس کے نام، سلامتی ہو اس پر جو حق کی پیروی کرے۔ اما بعد، میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اگر تم نے اسے قبول کر لیا تو تم بھی سلامت رہو گے اور اللہ تعالیٰ اس کا دوگنا اجر ارزانی فرمائے گا۔ اے اہل کتاب، اس بات کی طرف آ جاؤ جو ہم تم دونوں کے لیے یکساں طور پر مسلم ہے، اور وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں، اور نہ ہم میں سے کوئی انسان دوسرے انسان کے ساتھ ایسا برتاؤ کرے گویا خدا کو چھوڑ کر اسے اپنا پروردگار بنا لیا ہے۔ پھر اگر یہ لوگ روگردانی کریں تو کہہ دو کہ ہم تو خدا کے ماننے والے ہیں۔